بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے دنیا کی بہترین پیس بیٹری کی جو فیوز ہو گئی. پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور بن گیا. سری لنکا نے 2 انفرادی سنچریز کے ساتھ 344 رن کا پہاڑ کھڑا کر دیا. کشال مینڈس نے صرف 65 گیندوں پر سنچری جڑ دی. شاہین، حارث، حسن سب کو خوب دھویا. سدیرا وکرم سنگھا نے بھی 108 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی. حسن علی نے 4، حارث شرف نے 2 شکار کیے. سپنرز آج بھی کوئی کمال نہ دکھا سکے. جواب میں پاکستان نے اپنی اننگز کا آغاز کیا تو اس کی پہلی وکٹ 16 رنز پہ ہی گر گئی. امام الحق 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کریز پہ اس وقت بابر اعظم اور عبداللہ شفیق موجود ہیں. قومی ٹیم کی بولنگ انتہائی ناقص تھی. سری لنکن کھلاڑیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. سابق کرکٹر کامران اکمل کی AIY نیوز کی ورلڈ کپ ٹرانسمیشن میں گفتگو. باسط علی بولے ایشیا کپ سے اب تک سپن اٹیک کر کیا رہا ہے؟ بولرز کی پٹائی دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے. بہت زیادہ ویورڈ ہوئی ہے. ہر شاٹس لگے، فائن لیگ پہ بھی چوکے لگے، پوائنٹ کے اوپر سے بھی چھکے لگے، پل شاٹس بھی کھائی ہے. بالنگ کرنے کا ایک ایڈوانٹیج تھا نا جو سری لنکا نے ہمیں دے دیا تھا، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. جس پچ پہ بال کو آگے کرنا چاہیے وہاں پہ شارٹ پچز ہوئی ہیں. اسپنرز شارٹ پچ کر رہے ہیں. ابھی سے نہیں، ایشیا کپ سے ہو رہا ہے. اگر ابھی بھی نہیں اٹھیں گے تو پھر کب اٹھیں گے؟ تکلیف ہو رہی تھی جس طرح پٹائی کر رہے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششیں رنگ لے آئیں. اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستانی صحافیوں سے رابطے شروع کر دیے. پاکستانی صحافی اور شائقین ورلڈ کپ کے لیے بھارتی ویزوں کے لیے کئی دنوں سے منتظر ہیں. گزشتہ روز زکا اشرف نے سیکرٹری خارجہ سیرس سجاد قاضی سے رابطہ کیا تھا. پاکستانی صحافیوں اور فینس کے ویزے میں تاخیر کے معاملے پر گفتگو کی تھی. بھارتی صحافی نے بھی ٹویٹ کیا، پاکستانی صحافیوں کو ویزے جلد جاری کرنے چاہیے. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اب ہوگا آر یا پار. حماس لمبی جنگ کے لیے تیار. غزہ کے قریب اسرائیلی علاقوں پر آج مزید 120 راکٹس داغ دیے. تل ابیب اور اشکلون میں سائرن بجتے رہے. 134 فوجیوں سمیت ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی. بدحواس صہیونی فوج غزہ کے نہتے عوام پر غصہ اتارنے لگی. مظلوم غزہ باسیوں پر کیمیائی بم برسا دیے. مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے سعودی عرب اور ترکی میدان میں آ گئے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور صدر اردوان نے فلسطین، لبنان، مصر اور اردن کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے کیے. اردن نے اسرائیل پر واضح کر دیا معصوم شہریوں کی ہلاکتیں برداشت نہیں کریں گے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا صہیونیوں کو ناکو چنے چبوانے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطین اتھارٹی کے صدر محمود عباس، اردن کے شاہ عبداللہ دوم، مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطے کیے. شہزادہ محمد بن سلمان نے 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. صدر رجب طیب اردوان نے فلسطین، لبنان، قطر اور مصر کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے کیے. ترک صدر نے اسرائیلی ہم منصب سے گفتگو میں غزہ کی بندش کو ناقابل قبول قرار دیا. کہا معصوم شہریوں کی جانیں لینا کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہم اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں. یہ تباہی خود صہیونیوں کی کمائی ہوئی ہے. جب ظالم کو سخت تھپڑ لگا تو اب اس نے مظلومیت کا رونا شروع کر دیا. بیت المقدس اور غزہ بھیجنے کو تیار ہیں. اقوام متحدہ کا غزہ کے محاصرے پر تشویش کا اظہار. سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا اسرائیل اقوام متحدہ کو بھی رسائی نہیں دے رہا، اس سے صورتحال مزید بگڑے گی. قابض اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری میں صحافی بھی نشانہ بن رہے ہیں. غزہ پر حملوں کے دوران میڈیا کوریج کرتے ہوئے مزید 2 صحافی جام شہادت نوش کر گئے. شہید محمد صبح اور سعید الطاویل کا جنازہ اٹھا تو علاقے میں کوہرام مچ گیا. ساتھی صحافیوں کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی. ایک ساتھی شہید کی لائف جیکٹ لے کر آگے چل رہا تھا جبکہ ان کا ہیلمٹ میت پر رکھا تھا. اسرائیلی حملوں میں اب تک 6 صحافی شہید ہو چکے ہیں. فلسطینی 74 سال سے قابض اسرائیل کے ہاتھوں زیر عتاب ہیں. حماس رہنما ڈاکٹر خالد القدومی نے کہا اسرائیل کی جارحیت اور جرائم دنیا کے سامنے لانا ضروری ہے. فلسطینیوں کو آزاد قوم کے طور پر جینے کا حق نہیں دیا جا رہا. We have been under oppression for the last 74 years since the inception of the Israeli entity as an occupier to our land. And having said that, we need to highlight that the biggest crime against us is to snatch our freedom, is not to allow us to live as any free nation in the world. So we are continuously
under the Israeli aggression and oppression. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ معاشی بحران میں ڈوبی پی ڈی ایم اتحادی حکومت کی میڈیا پر اشتہارات کی بارش. پی ڈی ایم اتحادی حکومت نے معاشی بحران کے باوجود 10 ارب کے اشتہارات دیے. معاشی بحران کے دوران پی ڈی ایم اتحادی حکومت کی میڈیا پر نوازشیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے اظہر فاروق سے. جی اپڈیٹ کیجیے. جی سینٹ کی قائمہ کمیٹی اطلاعات میں یہ رپورٹ جمع کرائی گئی ہے جس میں پی ڈی ایم کے دور حکومت میں معاشی بحران کے باوجود 2 اشتہارات کی جو ہے وہ نوازشیں میڈیا پر کی گئی ہیں. مارچ 2022 سے اگست 2023 تک حکومت کے جاری اشتہارات کی یہ رپورٹ ہے. الیکٹرانک میڈیا کو اشتہارات کی حکومتی رپورٹ اس کمیٹی میں پیش ہوئی. پی ڈی ایم حکومت نے جیو نیٹ ورک کو 34,80,00,000 روپے کے اشتہارات دیے. اے آر وائی کو 2,17,00,000 روپے کے اشتہارات دیے گئے. پی ڈی ایم حکومت نے دنیا نیٹ ورک کو 30,19,00,000 کے اشتہارات دیے. ہم ٹی وی نیٹ ورک کو 29,69,00,000 کے اشتہارات دیے گئے. اسی طرح ایکسپریس نیٹ ورک کو 28,28,00,000 روپے کے اشتہارات دیے گئے. پی ڈی ایم اتحادی حکومت نے سما ٹی وی کو 26,83,00,000 کے اشتہارات دیے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ٹی وی کو 21,78,00,000 کے اشتہارات دیے گئے. جبکہ پی ڈی ایم نے میڈیا کو 3.5 ارب روپے کے اشتہارات جو ہے وہ دیے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کو 5 ارب سے زائد, ڈیجیٹل میڈیا کو 1 ارب 23 کروڑ سے زائد کے اشتہارات جو ہے وہ پی ڈی ایم نے اپنے دور حکومت میں میڈیا کو دیے ہیں. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اظہر فاروق. بلیٹن میں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی. فل کورٹ کا کل اٹارنی جنرل کو سننے کا فیصلہ. عدالتی حکم میں کہا گیا, اٹارنی جنرل نے بتایا دلائل کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہوگا. آج ایم کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے. فیصل صدیقی اور پاکستان بار کونسل نے تحریری معروضات بھی جمع کرائے. سپریم کورٹ میں دلائل کے دوران بار بار سوال. چیف جسٹس نے ساتھی ججز کو ٹوک دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا, ساتھی ججز سے درخواست ہے اپنے سوالات کو روک کر رکھیں. 4 سماعتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے, ایک کیس ختم نہیں ہوا. مسٹر صدیقی, آپ ہر سوال کا جواب نہ دیں, اپنے دلائل پر توجہ دیں. جسٹس منیب نے کہا, افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بار بار ٹوکا جا رہا ہے. اگر اس طرح کے سوال کے دوران خلل ڈالیں گے تو یہ نامناسب ہے. چیف جسٹس نے کہا, آپ اپنے سوال ضرور پوچھیں لیکن دلائل مکمل ہونے کے بعد. جسٹس منیب نے جواب دیا, میں بھی اس عدالت کا ایک جج ہوں, سوال پوچھنا ایک جج کا حق ہے. چیف جسٹس نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا, اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجئے گا. جسٹس منیب جواب دیے بغیر نہ رہ سکے. کہا, معذرت کے ساتھ, میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیا جائے. آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ لا میں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. صرف یہ ہے کہ ٹو دی ایکسکلوژن آف ایوری تھنگ ایلس ہم اس کو لا میں پڑھیں گے. I interject now. Would request the honourable members of the bench to at least let counsel complete his submission. Excuse me, this is no laughing matter. Every second of this court is time of the people who have invested heavily in this institution. Now, all the other cases will get left behind. Please complete your chain of thought, and if you keep responding, I don't know what your contention is, I will never understand. I don't know what you say. I still have to note it. Can you please complete your thought? So let me understand what you're saying. So then the question, I will understand the question also. Please, can you conclude your submission, Mr. Faisal Siddiqui? Otherwise, we'll have to spend forever on this case. Sir, may I? Aap zara apna conclude kar le submission. You have been rightly stumped. Please persist. I think counsel is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say. And if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. As a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, aap aage badhein. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer after he concludes his submissions with the greatest of respect. Doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question.
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया, एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, ये निगरानी का इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने फिर सवाल किया, क्या निगरानी में कंट्रोल का अंसर शामिल नहीं? आप मुदाखलत किए बगैर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ये जो अमेंडमेंट्स हैं, डू दे और डू दे नॉट interfere in the internal working of the... It's a supervisory power. It's a checking power. It's not a power which can destroy the Supreme Court or paralyze the Supreme Court into making rules. There are 4 restrictions on Parliament. Parliament cannot make rules which in any way affect the jurisdiction as well as lessen the power of the Supreme Court. Isn't supervision have an element of control? Any supervision will have the element of control, but regulate does not mean that you destroy the power. एमकेएम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत के तौर पर नहीं देख सकते। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने से रोके। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को सुपरवाइज करती है। पार्लियामेंट के सुपरवाइजरी इख्तियार की भी हुदूद हैं। दौरान समाअत एमकेएम के वकील का मखसूस अंदाज जस्टिस मंसूर अली शाह को भा गया। कहा, मैं आपकी फिजिकल मूवमेंट को एंजॉय कर रहा हूं। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा, ये वाहिद वर्जिश है जो मैं कर सकता हूं। Let me just explain the other 2 restrictions and then I'll come back to this. I am really enjoying your physical motions. It makes me a little dizzy, but I'm really refreshing also. I'm sorry. No, it's okay. It's just on the lighter side. If you stop him, you won't be able to argue. No. I just find it very refreshing. Sabbatical too. This is the only exercise I get, sir. दीगर खबरें शामिल करेंगे और बात करेंगे नवाज शरीफ की, जो वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां जारी हैं। दुबई से पाकिस्तान सफर के लिए चार्टर्ड तैयारा बुक करवा लिया गया है। मुस्लिम लीग नून परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम देगी। दुबई से लाहौर आने वाली परवाज आधा घंटा इस्लामाबाद में रुकेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 21 अक्टूबर का दिन खुशहाली, तरक्की, आम आदमी की मुश्किलात से आजादी का दिन होगा। अवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत का एक मर्तबा फिर इजहार करेंगे। इस वक्त एक ही ऐसा लीडर है जो मुल्क को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत रखता है। अक्टूबर को लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे की इजाजत दी जाए। पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब अजीमुल्लाह खान ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन के मंशूर का ऐलान करने के लिए जलसा करना चाहती है। डीसी लाहौर और दीगर जिम्मेदारों को दरखास्तें देने के बावजूद इजाजत नहीं दी गई। अदालत डिप्टी कमिश्नर लाहौर को पीटीआई को जलसा करने की इजाजत देने का हुक्म दे। पीटीआई चेयरमैन इदारों से टकराव नहीं चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के सरबराह असद कैसर कहते हैं कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो गलत फहमी की बुनियाद पर हो रहा है। जमहूरियत और फौज को तनाज़ात से बाहर रखा जाए। मोहम्मद अली दुर्रानी ने जो कहा वो हमारी पार्टी का बयानिया है। -1 पर यकीन नहीं रखते। हमारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे नून लीग है। खान साहब के खिलाफ जिस तरह केसेस बनाए गए हैं बहुत अफसोसनाक है। ये जो कुछ हो रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे हो रहा है। इन उस्मान डार के साथ जो हुआ तो ख्वाजा साहब जो उसकी वालिदा ने कहा है या जो उसने खुद कहा है कि इसने मेरे साथ खिलाफ किया या जो उसके पर हबीब के साथ हो रहा है, हमें पता नहीं है कौन कर रहे हैं। सब कुछ मुस्लिम लीग कर रही है। रानी साहब की जो कोशिशें हैं और कहाँ तक पहुँच गई है वो, देखो वो तो उसके साथ हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो बात की थी उस बात को वो तो हमारी पार्टी का नैरेटिव है। हम किसी भी सूरत में इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते कि पाकिस्तान जमहूरियत और फौज इसको आप तनाज़ात से बाहर रखें। जो परेशान है मुल्क के हालात के लिए वो कोशिश कर रहे कि चीज़ें जो है ना सही डायरेक्शन में चले। उनका ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला सेंस विल प्रिवेल। -1 तो किसी को माइनस नहीं होना चाहिए। और तारिक साहब तो इमरान खान है, इमरान खान तारिक साहब। मुझे उम्मीद है कि खान साहब इंशाअल्लाह ताला जल्द अवाम में होंगे। खान साहब चाहते हैं, हम किसी के साथ टकराव न चाहते हैं, न हमारा इरादा है। कभी भी वो जो है ना इसके बारे में नेगेटिव नहीं रहे। कराची में साबिक एमपीए के घर मुलाजमा की 90 लाख की चोरी। पीपल्स पार्टी के साबिक एमपीए सादिया जावेद ने बताया कि मुलाजमा 85 लाख का सोना और 5 लाख रुपए चुराकर फरार हो गई। दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے. جی نذیر. پیپلز پارٹی کی سابق ایم پی اے سعدیہ جاوید ہے، جن کے گھر چوری کی بڑی واردات ہوئی ہے، جس کا جو مقدمہ درخشہ تھانے میں درج کرایا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ 20 ستمبر کو فاطمہ نامی نوکرانی کو رکھا تھا، جو اپنی بہن اور ماں کو بھی اکثر لے آتی تھی، اور 6 اکتوبر کو وہ اپنی جو بہن کے ساتھ کام کرنے کے لیے آئی، اور اس کے بعد جب وہ گئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ گھر میں چوری کی واردات ہو چکی ہے. اور جب چیک کیا تو پتہ چلا تقریباً 85 لاکھ روپے کا سونا اور 5 لاکھ روپے کیش چوری ہوئے تھے. اور پولیس واقعے کے 2 سے 3 روز تک رابطے میں نہیں رہی، اور جب پولیس آئی تو پولیس کا رویہ بھی ناروا تھا، اور بجائے پولیس ملزمان کو پکڑنے کی وجہ یہ کہتے تھے کہ وظیفہ کرے تو جلد چوری میں ملوث افراد جو ہے وہ پکڑے جائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے اگر وظیفے کے ذریعے چور پکڑنا تو پولیس کا کیا کام ہے. اور یہی کہتے ہیں کہ علاقے میں چوری ڈکیتیاں بہت بڑھ گئی اور پولیس کی جانب سے ملزمان کو گرفتار کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.